السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ جانتا بھی ہے کہ یہ غلط ہے، توبہ بھی کرتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے چھوڑ نہیں پاتا۔ وہ گناہ اس کے دل، اس کی عادت اور اس کے نفس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام عجیب ہے۔ جب بندہ خود گناہ نہیں چھوڑ پاتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ خود اس سے وہ گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ ایک روحانی حقیقت ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ جب اللہ دل میں شدید بے چینی ڈال دیتا ہے، گناہ کا مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی کام جو پہلے دل کو خوش کرتا تھا، اب دل میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ اندر ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، نیند خراب، دل پریشان، روح بے قرار۔ یہ اللہ کا پہلا اشارہ ہوتا ہے کہ میں تجھے اس گندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ اس گناہ کے وسائل بند کر دیتا ہے، وہ راستے جو گناہ کی طرف جاتے تھے، ایک کے بعد ایک بند ہونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں، وہ جگہیں میسر نہیں رہتی، وہ موقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ حیران ہوتا ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اصل میں اللہ کہتا ہے، میں نے دروازہ بند کر دیا کیونکہ تو خود باہر نہیں نکل رہا تھا۔ جب اللہ دل میں شدید نفرت ڈال دیتا ہے اس گناہ کے لیے، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اس گناہ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ وہی گناہ جو کبھی محبوب تھا، اب دل کو بوجھ لگنے لگتا ہے، اور انسان سوچتا ہے، میں یہ کر ہی کیوں رہا ہوں؟ یہ تبدیلی بندے کی طاقت سے نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب اللہ بندے کو آزمائش دے کر گناہ چھڑواتا ہے، بعض اوقات اللہ ایک چھوٹا سا جھٹکا دیتا ہے، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی۔ یہ سزا نہیں ہوتی، یہ علاج ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ کہے، میرے بندے سنبھل جا، یہ راستہ تیرا نہیں۔ آزمائش کے بعد وہ گناہ دل سے اتر جاتا ہے۔ جب اللہ بندے کی توجہ اپنی طرف موڑ لیتا ہے، کبھی کبھی اللہ بندے کو کسی ایسی کیفیت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کی روح اللہ کے بغیر چین نہیں پاتی۔ وہ قرآن کھولتا ہے، نماز کی طرف کھنچتا ہے، ذکر میں دل لگنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت خود نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی کھنچاؤ میں گناہوں کی لذت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ بندے کو ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو اس کا گناہ چھڑوا دیتے ہیں، اللہ کسی نیک شخص، کوئی عالم، کوئی دوست، کوئی نصیحت، کوئی واقعہ بندے کے سامنے لے آتا ہے۔ وہ ایک بات سنتا ہے اور اس دن کے بعد اس کا گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا وسیلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ بندے کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے، بعض لوگ اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں۔ وہ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، پھسلتے ہیں، مگر اللہ انہیں چھوڑتا نہیں۔ جب وہ بار بار گناہ میں پڑتے ہیں تو اللہ آخر میں کہتا ہے، میرے بندے، اب میں خود تجھے پاک کر دیتا ہوں۔ پھر وہ گناہ ایسے کم ہوتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اصل حقیقت، بندہ گناہ چھوڑتا نہیں، اللہ اسے چھڑواتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس بندے کو نہ پکڑا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ رحمت سے مداخلت کرتا ہے اور بندے کے ہاتھ پکڑ کر اسے صاف راستے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی گناہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور بار بار ناکام ہو رہے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور بہت جلد اللہ خود آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ گناہ چھڑا دے گا۔ بس دل سے کہہ دیں، یا رب، میں نہیں چھوڑ پا رہا، تو چھڑوا دے، اور آپ دیکھیں گے گناہ آپ سے خود دور بھاگنے لگے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے۔ آمین۔